صدقہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ ایک مہنگی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے ایک مہنگی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا بابا ہے حسنین کا نانا ہے بولو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا زہرا کا وہ بابا ہے بابا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آدر زہرا پر پھیلائے ہوئے دام پھیلائے ہوئے دام یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے تمہارے ٹکڑوں سے آقا میرا گزارا آقا تمہارے دربار کا ہوں میں مانگتا جو تم سے نہ مانگو تو پھر کس سے مانگو تمہارا تو سارا گھرانہ سگی ہے لجپال گھرانہ ہے لجپال گھرانہ ہے مغروم کرم جس کو رکھیے نہ سرے ماشے مغروم کرم جس کو رکھیے نہ سرے ماشے جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ ساحل تو پرانا ہے ایک مہنگی نہیں ان پر قربان
آگے کوئی حقوق سر پیش کرنے کے لیے دعوت ہوتا ہوں محمد پاک کو تشریف لائیں بارگاہ رسالت میں حضرت کی چلو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شاہ خوباں تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو ملا ہے حسن دوام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا میں تیرے حسن و بیان کے صدقے میں
تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، برنگ خوشبو دلوں پہ اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، کہ خوف محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ سامعین محترم، بلا تاخیر و تمہید دعوت دینا جا رہا ہوں استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب سے ملتمس ہوتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر فضل حنان سعیدی صاحب۔ ٹھیک ہے سر، ایزی ہے نا، نہیں ہو تو اسٹینڈ لگا دو، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان الله. حمد و صلاة کے بعد واجب الاحترام حضرت علامہ مفتی جلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ خطیب جامع مسجد حاضہ، سبحان الله. حضرت علامہ مولانا حافظ ساجد امین صاحب، سبحان الله. مولانا محمد اشفاق صاحب، دیگر علماء کرام اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت مسلمہ کا سب سے مضبوط رشتہ آپس میں وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ سبحان الله. ایمان کے رشتے کی بنیاد پر امت مسلمہ کے تمام افراد ایک دوسرے کے بہائی قرار پاتے ہیں، اور اسی ایمانی رشتے کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے کے دکھ درد، ایک دوسرے کی غمی خوشی کو محسوس کرتے ہیں۔ سبحان الله. اگر کسی مسلمان کو مغرب میں تکلیف پہنچتی ہے تو مشرق کا مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے سبحان الله. اور اس کی تکلیف میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ سبحان الله. غرض ہے کہ مسلمان جس قدر ایک دوسرے سے جسمانی طور پر دور ہوں، اس ایمانی رشتے کی بنیاد پر اہل اسلام ایک دوسرے کے دکھ درد کو، ایک دوسرے کی خوشی کو وہ محسوس کرتے ہیں اور اس کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومن ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے میں، ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں ایک جسم کی مانند ہیں، کہ جب انسان کے جسم کو، اس انسان کے جسم میں اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کا سارا جسم اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے خوابی میں مبتلا ہو جاتا ہے،
بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب ایک مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے کے سارے مسلمان اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن دوسرے مومن کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے. جس طرح عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، اسی طرح اہل ایمان ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں. یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دست و بازو بنتا ہے، اس کی جڑوں کو کاٹتا نہیں ہے بلکہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو طاقتور کرتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دشمن کے سپرد نہیں کرتا. اور ایک روایت میں ہے ولا یخذلہ، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو شخص اپنی کسی مسلمان بھائی کی کسی حاجت کو پورا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، جو شخص کسی مسلمان سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے قیامت کے دن کی تکالیف میں سے ایک بڑی تکلیف کو دور فرمائے گا. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. حضرت آگے تشریف لائیے، آگے تشریف لائیے، چیئر لے کر آ جائیں، چیئر لائیں آپ سب. آپ السلام علیکم، خیریت سے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. السلام علیکم. تو اہل ایمان کا آپس میں جو رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ، یہ بڑا مضبوط رشتہ ہے. اسی رشتے کی بنیاد پر اہل ایمان ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی محسوس کرتے ہیں. حضرات محترم، اہل ایمان کو جن خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے، جن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے، چند وہ خوبیاں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. پہلی خوبی جو اہل ایمان کا شیوا ہونا چاہیے وہ یہ کہ اہل ایمان اپنے آپ کو
اچھے اخلاق سے متصف کریں، سبحان اللہ اچھے اخلاق سے مزین کریں۔ سبحان اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ تو اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کیجئے، اپنے بچوں کو اعلی اخلاق سے مزین کیجئے، سبحان اللہ اور حسن خلق، اچھے اخلاق کی اہمیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی متعدد ارشادات میں بیان فرمائی۔ سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سبحان اللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار، کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات بھر قیام کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب دیکھیے نا، ایک طرف وہ شخص ہے جو بہت زیادہ اللہ کی عبادت نہیں کر پاتا، فرائض ادا کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے اور فرض روزے بھی رکھتا ہے، لیکن نفلی عبادت وہ کثرت سے نہیں کر پاتا، رات بھر قیام نہیں کر پاتا، اور دن کو نفلی روزہ نہیں رکھتا، لیکن اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، عمدہ اخلاق کا مالک ہے، اپنے چھوٹوں سے، اپنے بچوں سے وہ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، میٹھی زبان استعمال کرتا ہے، جب لوگوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس کا میل جول لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے ایک دوسرے کو وہ سلام کرتے ہیں، ان کی زبان میں مٹھاس ہے، عمدہ اخلاق کا حامل ہے، وہ زیادہ عبادت گزار نہیں، فرائض ادا کرتا ہے، لیکن نفلی نماز، نفلی عبادات وہ کثرت سے نہیں کرتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دوسری طرف وہ شخص جو بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتا لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، عمدہ اخلاق کا حامل ہے، سبحان اللہ تو یہ مومن رات بھر قیام کرنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اچھی صفات سے مزین کرنا چاہیے، عمدہ اخلاق سے ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر فرمایا، الا انبئکم بخیارکم، کیا میں تم میں سے بہترین انسان کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ تم میں سے اچھا انسان کون ہے؟ قالوا بلا، صحابہ کرام نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے کہ ہم میں سے بہترین انسان کون ہے؟
تو آپ نے فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اخلاقا، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر طویل ہو اور اس کے اخلاق اچھے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی عمر زیادہ ہے، بڑی عمر کا ہے، عمر زیادہ پائی اور اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو فرمایا کہ ایسا شخص تم میں سے بہترین انسان ہے۔ سبحان اللہ، اور حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن البر والاثم، کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں اور برائی کسے کہتے ہیں، گناہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، سبحان اللہ، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور والاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور گناہ یہ ہے کہ جو کام تم کرو اس کام کو کرنے کے بعد تمہارے دل میں کھٹکا رہے، پریشانی رہے، اطمینان نہ ہو، پریشانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، اور پھر تم اس بات کو ناپسند کرو کہ تمہارے اس فعل پر لوگ آگاہ ہوں، تو لوگوں کی آگاہی کو اپنے اس فعل پر تم ناپسند کرو، تو فرمایا ایسا کام گناہ ہے۔ تو حضرات محترم، اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کیجئے اور اپنے بچوں کو اخلاق ایمان میں ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ تواضع اور انکسار کا پیکر ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے، تکبر سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ تواضع اور انکساری بڑی عمدہ صفت ہے، بڑی اچھی صفت ہے، اور اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ، اور تکبر بہت بری صفت ہے، اللہ رب العزت کو تکبر پسند نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ، منبر پر جلوہ افروز ہیں، آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس تواضعوا، اے لوگو عاجزی اختیار کرو، اے لوگو عاجزی اختیار کرو، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر انکساری ہے، اللہ رب العزت اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جس مرتبے پر وہ ہوتا ہے اس کے اس مرتبے سے اللہ رب العزت اسے بلند فرما دیتا ہے۔ فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، وہ اپنے آپ کو
ایک بڑا عاجز انسان سمجھتا ہے، ایک چھوٹا انسان سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا انسان ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف فرمایا وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، جو شخص تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کے اندر عجب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وضعہ اللہ، اللہ رب العزت اسے اس کے مرتبے سے نیچے گرا دیتا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ انتہائی حقیر انسان ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں کتے اور خنزیر سے بھی ذلیل ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی تکبر کو اپنے قریب مت آنے دیجیے، اپنے اندر عجز پیدا کیجیے، تواضع پیدا کیجیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من کبر، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا عمدہ لباس پہننا، عمدہ جوتے پہننا یہ بھی تکبر میں آتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالی جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اچھا لباس پہننا اور اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہے۔ اب دیکھیے نا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اگر مال و دولت عطا فرمایا ہے تو یہ اس کی ایک نعمت ہے، اور اس کا اظہار اس پر ہونا چاہیے۔ اسے اچھا کھانا کھانا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، اچھے جوتے پہننے چاہیے، مناسب سا عمدہ اچھا گھر اسے اپنے لیے، گاڑی اسے اپنے پاس رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ تو پھر تکبر ہے کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تکبر کی تعریف کر دی اور فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر کہتے ہیں حق بات کو جھٹلانا، حق بات کو جھٹلانا اور
دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ تو تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے ایک حق بات آ جائے اور پھر وہ جانتا ہو کہ یہ حق ہے پھر اسے جھٹلاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ تکبر ہے، اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ اس لیے تکبر سے اپنے آپ کو بچائیے، کبھی تکبر کو اپنے قریب مت آنے دیجیے۔ حضرات محترم، ایک حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشادی گرامی سبحان اللہ، اپنی گفتگو کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس حدیث کو آج اپنے پلے باندھیں گے، سبحان اللہ، اس کو یاد کریں گے اور یاد کر کے اس پر عمل بھی کریں گے، سبحان اللہ، اس پر عمل بھی کریں گے۔ یہ ہمارے بڑے ساتھی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا کرمی صاحب، یہ ہمارے ہم سے بہت سینئر ساتھی ہیں، یہ تشریف لائے، ان کی موجودگی میں یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے، کون ہے جو مجھ سے ان باتوں کو سیکھے، مجھ سے ان باتوں کو سیکھے، خود ان باتوں پر عمل کرے، سبحان اللہ، یا اس شخص کو سکھلائے جو ان باتوں پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے عرض کی، سبحان اللہ، انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ان باتوں کو حاصل کرتا ہوں، ان باتوں کو سیکھتا ہوں اور ان پر عمل کروں گا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فَأَخَذَ بِيَدِي، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا، میرے ہاتھ کو پکڑا، فَعَدَّ خَمْسًا، اور 5 باتیں شمار فرمائیں، 5 باتوں کی تعلیم دی، سبحان اللہ، 5 باتوں کی تعلیم دی کہ ان باتوں کو مجھ سے سیکھو اور ان پر عمل کرو، اور دوسرے لوگوں کو بتلاؤ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ سبحان اللہ، وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ ذرا غور فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نمبر 1، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ذرا غور فرمائیے، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو،
اپنے آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ. تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. تو پہلی چیز جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے ان سے اجتناب کرو، ان سے بچو. شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، سود حرام ہے، بدکاری حرام ہے. غرضے کے جن جن کاموں سے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبحان اللہ. منع فرمایا اور ان کو حرام قرار دیا، ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اب دیکھیے نا کہ ہمارا دل آج کل لوگوں کا دل عبادت میں نہیں لگتا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی آمدن اور اپنے رزق کے جو ذرائع ہیں ان میں کبھی احتیاط کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمارا کھانا پینا لباس یہ اگر حلال کا ہو، ہم اگر اپنے بچوں کو حلال روزی مہیا کریں تو یقیناً وہ معاشرے کا ایک اہم فرد ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن اگر رزق کے حصول میں ہم احتیاط نہیں کریں گے تو پھر نہ تو ہماری عبادت میں ہمارا دل لگے گا، نہ ہی ہماری دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوں گی. تو پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. سبحان اللہ. نمبر 2 آپ نے فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے جو کچھ تمہاری قسمت میں لکھ رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ. سبحان اللہ. اللہ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ رکھا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ امیر بن جاؤ گے، سبحان اللہ. لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو کچھ آپ کی قسمت میں لکھا ہے اللہ رب العزت نے، آپ نے تگودو کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. عطا فرمانے والا اللہ رب العزت ہے، سبحان اللہ. وہ عطا کرے گا، وہ عطا فرمائے گا. تو تمہاری قسمت میں جو کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر راضی ہو جاؤ، تو تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نمبر 3 تیسری چیز وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اپنے پڑوسی کے ساتھ
حسن سلوک سے پیش آؤ، تکن مؤمنن، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے نا کہ آج کل اس مادہ پرستی کے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں اپنے گھر والوں کے بارے میں تو چلیں پتہ ہوتا ہے وہ کس حال میں ہیں، لیکن ہمیں اپنی اڑوس پڑوس کے بارے میں معلوم نہیں کون کس حالت میں ہے۔ یہ پرانے علاقے ہیں، ان میں پھر لوگ ایک دوسرے کا پھر خیال رکھتے ہیں، لیکن آج کل آپ ذرا پوش ایریاز میں چلے جائیں تو وہاں پر پڑوس میں اگر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے، پڑوسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہوا ہے۔ تو پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ چوتھی بات جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم دی، آپ نے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی کچھ لوگوں کے لیے بھی پسند کرو، تکن مسلمان، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پانچویں بات آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو کثرت سے ہنسا مت کرو، زیادہ ہنسنا یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہ 5 باتیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تعلیم ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ان پر عمل کرنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ باتیں یاد کر لی ہوں گی۔ نمبر ایک جی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ نے تمہاری قسمت میں جو کچھ لکھ رکھا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اس پر راضی ہو جاؤ، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کامل مومن بن جاؤ گے۔ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کرو، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور زیادہ ہنسا مت کرو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد